بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں فش پلاؤ، اور یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے، بہت ہی مزے کی ہوتی ہے، بچے بڑے سب کو بہت پسند آتی ہے۔ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے۔ فش بریانی تو آپ نے بہت کھائی ہوگی، پر یہ فش پلاؤ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے اور بھی بہت سے پلاؤ کھائے ہوں گے، پر یہ فش پلاؤ بالکل ہی الگ ہے، الگ ٹیسٹ دیتا ہے، اور یہ بہت ہی یمی ہوتا ہے۔ اور اس کو بنانے کے لیے بھی کم انگریڈینٹ کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ انگریڈینٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کو کھانے میں آپ بہت انجوائے کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل بٹن کو ضرور پریس کیجئے، جس سے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو فری میں پہنچے گی۔ چلیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو بنانے میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ ہم ساری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور آپ کو بنانا بھی سکھائیں گے، تاکہ آپ ریسٹورنٹ اسٹائل جیسا فش پلاؤ اپنے گھر میں ریڈی کر سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی بھی فش لے سکتے ہیں، پیسز میں بھی لے سکتے ہیں، پر میں نے فل لیے۔ یہاں سرمئی فش لیے میں نے 1 kg، اور اس میں کوئی کٹ وغیرہ نہیں لگانے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں ریڈ چلی پاؤڈر جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں سونف کا پاؤڈر ڈال رہے ہیں 1 ٹی اسپون۔ دھنیا پاؤڈر جا رہا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ یہ ہم سفید زیرہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون ڈال رہے ہیں ہم۔ ہلدی پاؤڈر ½ ٹی اسپون جا رہا ہے اس میں۔ نمک ہم ڈال رہے ہیں اس میں 1 ٹی اسپون۔ اگر آپ کم کھاتے ہیں تو اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ہم نے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے، اور تھوڑا سا ½ ٹی اسپون ہم گرم مسالے کا ایڈ کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے۔ ہر جگہ اس میں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے ½ این آور رکھ دیں گے۔ تب تک ہم فرائی پین میں آئل گرم کر رہے ہیں ½ کپ۔ آپ چاہیں تو اس سے بھی کم لے سکتے ہیں، میں نے بھی یہاں کم لیا ہے ½ کپ جتنا۔ اس میں ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ نہ زیادہ سلو فلیم رکھنی ہے، نہ زیادہ ہائی رکھنی ہے، میڈیم آنچ میں آپ نے اس کو فل کوک کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری فل سائز کی ہے، تو ہمیں سلولی آنچ پہ اس کو جو ہے وہ کوک کرنا ہے۔ یہاں ہماری دیکھیں بالکل پک کے ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس پیسز میں ہوگی تو آپ تھوڑا کم ٹائم اس کو دیجیے گا۔ یہ ہماری ہم اس کو نکال لیں گے۔ اب یہاں میں نے 2 میڈیم انین لیے ہیں، پیاز لیے ہیں، 3 گرین چلیز لیے ہیں، 2 لارج ٹومیٹوز یعنی ٹماٹر لیے ہیں، اور منٹ اپنے حساب سے لے لیجئے، میں نے یہاں 20 پتے لیے ہیں۔ اب ایک پتیلی میں نے ½ کپ آئل لے لیا ہے، اس کے اندر میں پیاز ڈالنے والی ہوں۔ پیاز کو مجھے کرنا ہے براؤن۔ یہاں میں اس کو اچھے سے براؤن کر لوں گی۔ یہاں پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالوں گی۔ 15 میں بلیک پیپر ڈال رہی ہوں، ساتھ میں کلووز ڈال رہی ہوں، اور 2 انچ کا میں نے ٹکڑا دار چینی اور 1 تیز پات ڈالا ہے میں نے۔ آپ چاہیں تو کم زیادہ گرم مسالہ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں 1 ٹی اسپون وائٹ کیومن یعنی سفید زیرہ ڈال رہی ہوں، اور اس کو میں ہلکا سا سوتے کر لوں گی تاکہ اروما آ جائے آئل کے اندر۔ 1 ٹیبل اسپون میں جنجر گارلک پیسٹ یعنی ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں۔ اس کو بھی میں بھونوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر ½ کپ، تاکہ اس کا کچا پن دور ہو جائے۔ یہاں میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے۔ اب اس کے اندر مسالے ایڈ کروں گی۔ 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر، سونف کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون جا رہا ہے یہاں پر، اور ہلدی پاؤڈر ہم ڈال رہے ہیں ½ ٹی اسپون۔ اب ہم ان کو اچھے سے بھون لیں گے۔ 3 ٹیبل اسپون واٹر ڈال کے، تاکہ یہ یکجان ہو جائے۔ اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے، تاکہ پانی تھوڑا ریڈیوس ہو جائے۔ پانی ریڈیوس ہو چکا ہے دیکھیں۔ اب میں اس کے اندر ادر انگریڈینٹس ڈالوں گی، جیسے کہ ٹومیٹوز 2 لارج میں نے لیے تھے، وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر۔ گرین چلیز جو میں نے ½ کٹ کر کے رکھی تھی، وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر۔ 1 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر جا رہا ہے، اور 1 ٹی اسپون سالٹ جا رہا ہے۔ سالٹ ابھی ہم کم ڈال رہے ہیں،
جب اس کے اندر ہم رائس ڈالیں گے تب ہم اگین اس میں ایک دفعہ چیک کریں گے۔ ابھی ہم اس کو ڈھک کر سلو آنچ پہ سمر کرنے رکھ دیں گے تاکہ ٹومیٹوز جو ہیں وہ تھوڑے سافٹ ہو جائیں۔ یہاں میں 2 ٹیبل اسپون واٹر ڈال کر اس کو جو ہے میں سمر ہونے یعنی اسٹیم ہونے رکھ دوں گی۔ 15 منٹ کے لیے مجھے اس کو کوک کرنا ہے۔ آفٹر 15 منٹس ٹومیٹوز بالکل سافٹ ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی تاکہ ٹومیٹوز کا جتنا بھی پیورے ہے وہ اس میں یکجان ہو جائے، سارے مسالے جو ہیں انکارپوریٹ ہو جائیں مسالے کے اندر۔ یہ جو میں نے آئل فش کا آئل جو میں نے فش اس میں فرائی کی تھی وہ سیم آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ ڈسکارڈ نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ والا تیل جو ہوتا ہے وہ ہم کسی اور چیز میں یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر فش کا اروما آ چکا ہوتا ہے۔ تو ہم جو یہ آئل ہے اسی سیم چیز میں یوز کر لیں گے تاکہ یہ انکارپوریٹ ہو جائے اور رائس کے اندر بھی فش کا اروما آ جائے۔ اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ٹومیٹوز بالکل سافٹ ہو جائیں، میش ہو جائیں اس کے اندر۔ اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ آئل سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ ہمارا سیپریٹ ہو جائے۔ دیکھیں یہ آئل ہمارے کناروں سے ببلنگ کر رہا ہے، تو اب جو ہے ہم اس کے اندر واٹر ڈالیں گے۔ تھوڑا بھنائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں پانی بہت حد تک ریڈیوس ہو گیا ہے، مسالہ پین سے چھوٹنے لگ گیا ہے، اٹس مین کہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے۔ یہاں ہم نے منٹ لیوز اور گرین چلیز ایڈ کر دی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے۔ اب ہم اس کے اندر 2 گلاس آف واٹر ڈال رہے ہیں جو رائس کو کوک کرنے میں مدد دیں گے۔ آپ اپنے رائس کے اکارڈنگ واٹر ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں 2 کپس آف رائس لیا ہے۔ پہلے میں اس کو ڈھک کر بوائل آنے دوں گی اب یہ دیکھیں یہاں پر پانی میں بوائل آ گیا ہے۔ میں نے یہ رائس سوک کر کے رکھے ہوئے تھے 1 آور سے۔ اب یہ 2 کپ میں نے رائس اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں۔ اب میں اس کا ایک بار یہاں پر سالٹ چیک کر لوں۔ سالٹ دیکھتے ہیں، اگر کم ہوا تو ہم اس کے اندر اور ایڈ کریں گے۔ مجھے سالٹ کم لگ رہا ہے، میں اس میں 1 ٹی اسپون اور ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب میں نے اس کو مکس اپ کر لیا ہے۔ اب میں اس کو ڈھک کر پہلے 15 منٹس پکاؤں گی تاکہ اس کا واٹر جو ہے وہ تھوڑا ریڈیوس ہو جائے۔ یہاں دیکھیں آفٹر 15 منٹس اس نے واٹر ریڈیوس کر لیا ہے اور تھوڑے سے رائس کوک نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اب ہم اس کو اسٹیم پہ پکائیں گے فردر 15 منٹس یا 30 منٹس یا ٹل ٹینڈر۔ تو ہم جو ہے اس کو دم دے دیں گے، بالکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو دم دینا ہے۔ یہ دیکھیں 20 منٹس آفٹر یہ رائس اس طرح دکھ رہے ہیں، اٹس مین یہ ریڈی ہیں۔ اب ہم فلیم جو ہے اس کا آف کر دیں گے اور رائس کو جو ہے ہم چلائیں گے۔ یہاں دیکھیں ہمارا پلاؤ کتنا یمی بن کے تیار ہوا ہے۔ آپ یہ بنائیں، اپنے مہمانوں کو سرو کریں۔ ڈفرینٹ ریسیپی بریانیز آپ نے بہت ٹرائی کی ہوں گی، آپ اس کو فش کے ساتھ سرو کریں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہوں گی، تو پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ میں رہنے والوں کا بہت خیال رکھیں۔